محترم سامعین کرام، سلسلہ درس عادتیں عبادتیں کیسے بنتی ہیں، اس کا آج ہم 25واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ انسان کی عادات میں سے، اس کے معاملات میں سے ایک معاملہ، ایک عادت یہ ہے کہ کبھی کبھار اسے قرض لینا پڑتا ہے، کبھی دینا پڑتا ہے۔ انسانی زندگی میں یہ مراحل آتے رہتے ہیں۔ اس قرض والے معاملے کو، اس عادت کو اگر ہم اپنی مرضی سے، اپنے طور طریقے سے اس کے تقاضے پورے کریں گے تو یہ پھر ہماری عادت ہی رہے گی، ایک دنیاوی معاملہ رہے گا، اس میں کوئی نیکی کا پہلو شامل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم آخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس معاملے کے تقاضے پورے کریں گے، آپ کی تعلیمات کو مد نظر رکھیں گے، تو پھر یہ عادت اور معاملہ عادت نہیں رہے گی بلکہ عبادت بن جائے گی۔ اس کے لیے سب سے پہلے ان عادات، ان تعلیمات کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو قرض دینا ہو تو اچھی نیت سے قرض دینا چاہیے، قرض لینا ہو تو اچھی نیت سے قرض لینا چاہیے۔ قرض لینے میں اور دینے میں کیا اچھی نیت ہے؟ دینے میں اچھی نیت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ 2 مرتبہ چاندی قرض دیتا ہے، کیونکہ اس وقت سکہ چاندی کا ہی چلتا ہے، تو اس کو اتنا اجر ملتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہا ہے۔ تو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ میں مخلوق خدا کی ضرورت پوری کرنے کی نیت سے ان کو قرض دے رہا ہوں، پیسے بھی واپس مل جائیں گے اور ثواب بھی مل جائے گا۔ لینے میں نیت یہ ہونی اچھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی گناہ کے کام کے لیے نہ لینا، جو اس کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، جو اللہ کی طرف سے، شریعت کی طرف سے اس پر ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں کہ اپنے گھر والوں کا، اپنی اولاد کا نان و نفقہ آپ نے پورا کرنا ہے، ضروریات پوری کرنی ہے۔ بعض اوقات ضرورت پہلے آ جاتی ہے اور آمدن مؤخر ہوتی ہے، تو آدمی کو فوری طور پر قرض اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس نیت سے لے کہ میرا جو حق بنتا ہے میں وہ ادا کروں گا، اس نیت سے قرض لے گا تو انشاءاللہ اس کا قرض لینا یہ اچھی نیت کے ساتھ ہوگا، گناہوں کے لیے نہیں۔ دوسرا، اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ قرض کا اگر مطالبہ کرے تو اس وقت قرض کے مطالبے میں انداز جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، برا انداز نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر جس نے پیسے لینے ہوتے ہیں اس کے اخلاق میں کافی کمی آ جاتی ہے، وہ سخت الفاظ بھی بول دیتا ہے اور وہ ایسے جملے بول دیتا ہے جو عام طور پر وہ عام زندگی میں نہیں بولتا، صرف پیسے لینے کی وجہ سے۔ تو اس لیے قرض لینا ہو تو آدمی کو پھر بھی اپنا انداز اچھا رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور وصول یابی میں نرمی سے کام لیتا۔ تو گویا کہ آپ اگر نرمی کرتے رہیں گے، سختی نہیں کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی دعا میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جب بھی قرض لینا ہو تو آدمی کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے اور اس کا انداز مطالبہ بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تیسرا یہ حکم ہے کہ ادائیگی کی اگر طاقت جو ہے وہ کوئی آدمی نہیں رکھتا، قرض تو لے بیٹھا ہے لیکن ادا نہیں کر سکتا، اس کی آمدن اتنی نہیں، یہ آمدن ہوئی ہے اور وہ بھی خرچ ہو چکی ہے، اس نے وعدہ کیا تھا ادا کرنے کا لیکن وہ ادا کر ہی نہیں سکتا، تو اس کے بارے میں اللہ کا فرمان یہ ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اس کو سہولت ملنے تک، اس کو
اس وقت تک جو ہے اس کو مہلت دے دینا، یہ بھی ایک بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں 20 تاریخ کو آپ کو قرض دے دوں گا، قرض 20 تاریخ آ گئی، ادا نہیں کر سکا، وہ اگر آپ سے مہلت مانگتا ہے تو اسے مہلت دے دیں، نہیں بھی مانگتا پھر بھی دل سے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ 2 دن بعد دے دینا، جب آپ کو سہولت ہوگی اس وقت دے دینا۔ تو یہ آسانی کرنا، اس کو مہلت دینا، یہ بھی اللہ جل شانہ کا حکم ہے کہ اگر آپ ایسا کر دو گے تو یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا، تو اس لیے مہلت دینا۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر اپنے قرض دینے والے کو گنجائش ہو کہ اتنا اگر مال مجھے واپس نہ ملے تو میرا کوئی حرج نہیں ہوگا اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اگر وہ آدمی معاف کر دے تو یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ یہ بھی حکم اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے بشرطے کہ تم اس بات کو سمجھ سکو۔ تو یہ اور بھی زیادہ ایک قدم آگے ہے کہ ایک آدمی کے حالات سے آپ واقف ہیں، یہ تنگ دست ہے، جتنا قرض لے چکا ہے معاف نہیں کر سکتا، یہ ادا نہیں کر سکتا، تو یا تو سارا ہی معاف کر دو، سارا نہیں ہمت تو جتنی طاقت ہے جتنی گنجائش ہے اتنا معاف کر دو کہ چلیں آپ نے 20,000 دینا تھا، 5,000 معاف ہے، 15,000 دینا، تو یہ اس طریقے سے اس کی مدد کر دینا، معاف کر دینا، یہ اور بھی زیادہ بہتر ہے۔ 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ جب آدمی قرض لے کر واپس کرنے جا رہا ہے تو اس وقت وہ واپس کرتے وقت قرض دینے والے کو دعا دے، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کسی شخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ جو ہے وہ قرض تھا، وہ شخص آیا، اس نے تقاضا کیا کہ مجھے وہ اونٹ واپس دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ان اونٹوں میں سے دے دو، جو میرے اونٹ کھڑے ہیں ان میں سے ایک اونٹ اس کو دے دو۔ لیکن وہ جو بھی اونٹ دیکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ زیادہ قیمتی تھے، زیادہ عمر والے تھے، جو لیا تھا وہ تھوڑی عمر کا تھا، دینے کے لیے جو اونٹ دیکھے جاتے تو اس کی عمر اس سے زیادہ ہوتی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو آپ نے اس کا قرض میں اونٹ دینا تھا وہ تو کم عمر کا تھا، اور جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہے وہ زیادہ عمر کے ہیں، تو اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ پھر بھی اسے یہی اونٹ دے دو، کیونکہ میں تمہیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے بہترین شخص وہی ہے جو اچھے طریقے سے قرض کی ادائیگی کرے۔ اور پھر آپ نے یہ دعا پڑھی، اوفیتنی اوف اللہ لک، کہ آپ نے مجھے پورا قرض دیا تو میں بھی آپ کو قرض پورا دے رہا ہوں، اللہ آپ کے ساتھ بھی اجر و ثواب پورا عطا فرما دے۔ تو اوفیتنی اوف اللہ لک، یہ مختصر سا جملہ ہے، اگر یہ یاد ہو جائے تو بہت اچھا، ایک مسنون عمل ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوئے ہیں، ان الفاظ کی اپنی ایک برکت ہے، اگر یاد ہو جائے تو بہت اچھا۔ اوفیتنی اوف اللہ لک، نہیں تو اس کا مفہوم یاد رکھیں کہ آپ نے مجھے پورا دیا ہے، اللہ بھی آپ کو پورا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ تو یہ دعا دینا، یہ قرض لینے والا جب ادا کرے اس وقت یہ دعا دے کر ادا کرے۔ اس کے بعد 6 نمبر پر یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ قرض کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے قرضے کا دروازہ کھول لیا پھر قیامت تک اس کے لیے قرضے کا دروازہ بند نہیں ہوگا، اتنی بری چیز ہے۔ بلا ضرورت قرض نہیں لینا چاہیے، ضرورت سے زیادہ قرض نہیں لینا چاہیے۔ ہاں انسان ہے، اسے مجبوری پڑ جاتی ہے، تو اس کا حکم یہی ہے کہ مجبوری کے وقت قرض لینا جائز ہے لیکن اچھا نہیں ہے۔ اگر آدمی خود اپنے اوپر کنٹرول کر لے، کوئی ضرورتیں اپنی مؤخر کر لے،
اپنی آمدنی کو اس طرح مینج کر لے کہ اسی کے اندر رہتے ہوئے اپنا گزارا کر لے، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ کہتے ہیں نا اپنے پاؤں اتنے پھیلاؤ جتنی کہ آپ کے پاس چادر ہے۔ اپنے معمولات کو، اپنے ضروریات کو آدمی خود مینج کر، جیسے کہ واقعہ آتا ہے، اب اس کی صحت تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ ان سے کسی نے کہا کہ کسی قصائی نے کہا کہ میں نے آج گوشت کیا ہے بہت اچھا ہے، لے جائے۔ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا قرض لے لو، ایک ادھار لے لو کہ ابھی گوشت لے جاؤ، پیسے پھر دے دینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ ادھار کا معاملہ کرنے کی بجائے اپنے ساتھ ادھار کر لیتا ہوں کہ آج نہیں کھاتا، جب پیسے آئیں گے پھر کھا لوں گا۔ تو اس طرح بندہ اپنے آپ کو مینج کر سکتا ہے کہ میری ضرورت ایک ہے، ضرورت ایک ہے خواہش۔ ہم نے خواہشات کے لیے قرضہ لینا شروع کر دیا، خواہشات کے لیے نہ لیا جائے، ضروریات کے لیے لیا جائے، اور وہ بھی بقدر ضرورت لیا جائے۔ یہی اس تعلیم کا مقصد ہے کہ بلا ضرورت بھی نہیں لینا چاہیے اور ضرورت سے زیادہ نہیں لینا چاہیے۔ قرض لفظ نکلا ہے، اس کا عربی زبان میں معنی آتا ہے کاٹنا، اس لیے کہا جاتا ہے القرض مقراض المحبہ، کہ قرض یہ محبت کی کینچی ہے۔ اگر آپ کسی آدمی سے اپنی محبت اور اپنے تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں، ان کو کاٹنا چاہتے ہیں، تو اس سے قرضہ لے لو، محبت ختم ہو جائے۔ تو یہ ایک ایسی